والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، قیام امیر مختار کے حوالے سے آج کی دوسری گفتگو تھوڑی سی الجھن یہ ہوتی ہے. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک تھوڑی سی الجھن یہ ہے کہ یہاں لوگ بعد میں آئیں گے تو وہ سلسلہ چونکہ کرتے تھے مربوط کرنا ہے، اور اللہ شمشاد کو بھی عمر دراز عطا فرمائے. اگر اجازت دے تو جو 10-12 سال سے جو چیزیں رہ جاتی ہیں، اگر آج اجازت دے تو ان چیزوں کو ان نوجوانوں کے لیے جو مربوط نہیں کر سکتے اس پورے واقعے کو، میں 10 یا 15 منٹ آپ کا زیادہ لے کر بسم اللہ بسم اللہ. آواز والا نعرے سے اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بنیادی الجھن مجھے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع ملی. میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ جو تاریخ ہے وہ تاریخ جس طرح پہنچی ہے 4-5 کتابوں سے اگر دیکھا جائے تو واقعات کا جو تسلسل ہے وہ اس طرح نہیں ملتا جس طرح ہمارے مومنین چاہتے ہیں. بعض جگہ واقعات میں تضاد پایا جاتا ہے. سب سے اہم گفتگو جو اس سلسلے میں کی وہ آیت اللہ الخوئی صاحب نے کی ہے. انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ساری باتیں چھوڑ کر اگر یہ سمجھ لیا جائے جتنی روایتیں ہیں، جتنی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی، کچھ ہمارے مسلک کے حوالے سے، کچھ اہل سنت کے مسلک کے حوالے سے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ جن کے بڑے مارے گئے ہوں امیر مختار کی تلوار سے، وہ امیر مختار کو کاہے کا اچھا کہیں گے بزرگان گرامی، یہ تو بالکل ہی ان سے نکال دی. اب رہ گئے جو ہماری یہاں روایتیں ہیں، ان میں اختلافات اپنی جگہ، جو الزامات ایک دفعہ بابا تھوڑی سی مجھے دیگر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. جو دور بیٹھے ان سے گزارش ہے، میں تلوار چلا نہیں رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، میرے قریب آواز بڑے نعرے سے صلی اللہ محمد وآل محمد. تو جو مقدمہ حضرت آیت اللہ خوئی صاحب نے کنکلوڈ کیا ہے وہ ان نوجوانوں کی تسکین کے لیے بہت اہم ہوگا کہ اگر ہم سب چیزیں بھی چھوڑ دیں تو بنیادی اصول یاد رکھیں کہ اگر کسی کا ماضی اچھا گزرا ہو اور مستقبل خراب ہو جائے یا حال خراب ہو جائے تو وہ قابل افسوس ہے، سرزنش ہے. لیکن اگر کسی کا ماضی خراب گزرا ہو اور انجام بخیر ہو، اس سے بڑھ کے انجام کیا بخیر ہوگا کہ امیر مختار نے آخری وقت میں اماموں کی دعائیں لینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بنیادی اصول انہوں نے قائم کیا ہے. میں بارہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فرش ازا ہے، منور بھائی اگر بیٹھے ہوتے تو میں زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے آموختہ سنا تھا، ابھی آ جائیں گے وہ. ایک بنیادی بات کہ یہ فرش ازا یہاں اضطراب کے ساتھ نہ آیا کیجیے. اگر امیر مختار کے کردار سے آپ متفق نہیں ہے، اول تو متفق کیوں نہیں ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ماں باپ کی دعا لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ مجھے ماں باپ کی دعا لگی ہوئی ہے. جسے معصومین کی دعائیں میسر ہوں. سبحان اللہ. تبھی کل عرض کر چکا ہوں. آج میں براہ راست گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ امیر مختار کے قیام کو سمجھنے کے لیے جو جغرافیائی صورتحال ہیں ان میں 3 بڑی طاقتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ پورا قیام کا مقصد سمجھا جائے اور امیر مختار کا وہ کردار سمجھا جائے کہ ایسے حالات میں. آج بغیر صاحب تشریف فرمائے، مجھے کچھ عسکری زبان میں بھی گفتگو کرنا ہے. دیکھیے جو چھاونی ہے کوفہ، ایک چھاونی قائم کی گئی تھی. مولا کائنات نے جب علاقے کو منتقل کیا تو تمام راستے وہاں سے گزر کے جاتے تھے. وہ کوفہ ایسا امپورٹنٹ شہر تھا جس میں لوگ تمام علاقوں سے ہجرت کر کے اپنے کاروباری سلسلے سے وہاں آتے تھے. تو ہر قبیلے کا، جس طرح اسلام آباد ہے یا کراچی ہے، کہ ہر نسل کا، ہر قبیلے کا آدمی چاہے روزگار کے سلسلے میں یا کاروبار کے سلسلے میں وہاں جمع ہوتا ہے. امیر مختار کو جو کوفہ ملا ہے وہ اس وقت تمام بڑے بڑے سرداروں کو جنہوں نے
दौलत कहीं से कमाई थी, कहीं से छीनी थी, कहीं से गस्ब की थी, वो सारे कूफे में थे। और जो कातिलान हुसैन के बड़े बड़े सरदार थे उस वक्त कूफे में थे। अब कूफे का ज़रा जोग्राफिया ज़्यादा नहीं ले, लेकिन दुरूद सलाम साथ साथ पढ़ते रहिएगा। शायद पहले भी अर्ज किया था, अशफाक अहमद ने कहा था कि तारीख ड्राइंग रूम में रखे हुए उन चिलगोज़े की मानिंद है कि जिसे ना चाहते हुए भी आदमी छीलना शुरू कर देता है। तो तारीख को अगर इस तरह सुने तो चिलगोज़े के छीलने में कुछ टूट जाता है, जो कुछ बच जाता है वो भी मज़ा देता है। तो अगर तारीख को उस चिलगोज़े की मानिंद समझ लीजिए तो वो भी मज़ा देगा। लेकिन अगर आपका साथ मेरे साथ हुआ तो इंशाअल्लाह अभी ये सिलसिला और आगे बढ़ गया। कल मैंने कहा था कि पेशावर वालों ने कहा हमें अमीर मुख्तार समझा दें, और कल एक हमारे यहाँ मोहसिन है, उन्होंने कहा कि यही तकरीरें आप हमें अटक में ले जाकर करें। ये जितना नॉर्दर्न एरिया है उन्हें अमीर मुख्तार तलवार के धनी समझते हैं ना, कि तलवार चलाई कैसे जाती है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला वहाँ भी जाएगा। तो आवाज़ बुलंद कूफा जहाँ पे अमीर मुख्तार क़याम कर रहा है, क़याम अमीर मुख्तार एक बड़ी ताकत है जो मक्के में है, जहाँ अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कल मैं कर चुका हूँ दुकान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का तारुफ भी करा चुका हूँ, मकसद भी बयान कर चुका हूँ। वो मक्के में मौजूद है। चूँकि उसका इख्तिलाफ है बनु उमय्या के शाम के लोगों से, इसलिए वो अहले बैत के हक़ के हवाले से अपनी हुकूमत को कायम किए हुए। लेकिन मसमूम किरदारों को समझ लीजिए। अबू मूसा अशअरी का एक किरदार है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का किरदार समझना बहुत ज़रूरी है कि वो उसने जब हालात देखे और बनु उमय्या से इख्तिलाफात हुए, उसने अपने आप को इबादत गुजार मशहूर किया कि बहुत मुत्तकी परहेज़गार है। ज़िक्र अली वो कमाल है कि कोई कितने पर्दे में कितना ही मुत्तकी क्यों ना हो, लेकिन जब अली की मोहब्बत सामने आती है सारा किरदार सामने आ जाता है। यही वजह है कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने आप को एक इबादत गुजार, एक ढोंग रचाया हुआ था, जिसकी वजह से अमीर मुख्तार ने भी ये सोचकर कि अगर मुझे लेस इवल का इंतखाब करना है तो मैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ मिलकर। देखिए अमीर मुख्तार के जहन में एक बात अर्ज़गानी साहब ने बड़ी तफसील से लिखा है कि अमीर मुख्तार कोई हादसाती तौर पर, क्या अमीर मुख्तार जो है वो हादसाती तौर पर नहीं है। अमीर मुख्तार अचानक नहीं कातिलान हुसैन का इंतकाम लेने के लिए, कातिलान हुसैन से इंतकाम लेने के लिए खड़े हो गए। जिसे बचपन में मौलाए कायनात ने कहा हो कि ये जो बच्चा है ये मेरे हुसैन के कातिलों का इंतकाम लेगा। जहन पर अगर वो मौलाए कायनात की गुफ्तगू नक्श है, उसके बाद इमामों की दुआएं नक्श हैं, उसने हमेशा प्लानिंग की है। और मैंने कहा था अस्करी ज़बान में गुफ्तगू करूँगा कि तवाबीन, मैं अभी बराह रास्त वहाँ पे आ गया हूँ, तवाबीन में शामिल नहीं अमीर मुख्तार। ये भी सवाल था और बड़ा अहम सवाल है कि अमीर मुख्तार करबला क्यों नहीं पहुँचे। देखिए इस तरह बेसाख्ता सवाल पूछ लेने से पहले सोच लिया कीजिए। ये मुमकिन है कि कोई मुहिब्ब अहले बैत कूफे में बाहर हो और वो करबला पहुँच ना सके, ये मुमकिन ही नहीं है। 65 अफराद हैं जो करबला से, कूफे से करबला पहुँचे। अमीर मुख्तार का जो तारीखी पस मंज़र है, जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुँचे हैं, एक अजीब नुक्ता आज किताब से गुजरा कि जो खतूत कूफे से मौलाए कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे गए थे, वो कई बोरियों में भरे हुए थे। इमाम हुसैन साथ ले गए थे काफिले। लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ पढ़ के कि उनमें सब लोगों के नाम हैं, लेकिन कोई खत अमीर मुख्तार के नाम से नहीं गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये बहुत अहम बात है। ये खत लिखने वालों में और बहुत से लोग हैं, सलमान इब्न सरद ख़ज़ाई में भी अर्ज करूँगा, तवाबीन के जो लोग हैं उन्होंने, लेकिन उसमें अमीर मुख्तार का कोई खत नहीं है। इसलिए कि अमीर मुख्तार कूफे वालों की फितरत को समझता है। इमाम की तरबियत में रहने वाला अमीर मुख्तार वो मिजाज को समझता है। और उसके बाद जिस तरह अपने पूरे प्लान को तैयार किया मेरे मुख्तार ने, मैं कोशिश करूंगा आज आपकी खिदमत में पेश कर दूं एक दफ़ा। बावाज़ बुलंद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत है कूफे में, जिसके इख्तिलाफात है शाम की हुकूमत में। अब शाम का थोड़ा सा नक्शा खींचना बहुत ज़रूरी है कि मरवान बिन हकम, देखिए लानत भेज दी, अगर भेजना आपका काम है, लानत को निशाना तलाश करना उसका काम है, उसका काम आप ना करें। भेज आप दिया करें, वो पहुंच जाएगी जहां पर पहुंचना है। मैंने पहली दफा गुजारिश की था, गाइडेड मिसाइल का कमाल ये होता है कि उसकी सरिश्त में निशाना भर दिया जाता है, कहीं से चले लगता जाके निशाने पे। तबर्रा वो गाइडेड मिसाइल है कि चला आप दिया करें, निशाना खुद ढूंढ लेगा। और ये इतना गाइडेड मिसाइल है
کہ صرف زمین کے اوپر نشانہ نہیں تلاش کرتا، قبر کے اندر بھی نشانہ تلاش کر لیتا. کمال ہے. ایک دفعہ مل کے بابا دے بولے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مروان بن حکم جو ہے، اب اس کی تاریخ سن لیجئے کہ اس نے بنو امیہ سے حکومت لینے کے لیے، اپنے بیٹے میں منتقل کرنے کے لیے، اس نے خالد جو یزید کا بیٹا ہے اس کی ماں سے شادی کی. اور ماں سے شادی کرنے کے بعد، شادی کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خلافت خالد کی طرف چلی جائے، اس لیے اس سے شادی کی ہے تاکہ خلافت اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو ملے. لیکن وہ جو خالد تھا، اس کو جب شادی ہو گئی اور وہ اس کا قانونی طور پر بیٹا بن گیا، تو ایک مقام پر اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا. خالد نے جا کے اپنی ماں سے شکایت کرنے کی تاریخ کا منظر یہی ہے کہ بیان کرنا، میں جس تیزی سے گزر جاؤں گا اور آپ یہ اگر میرا ساتھ دیں گے تو آسان ہو جائے گی. بزرگان محترم، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے کہے نہیں جاتے، کچھ ممبر کی تہذیب بھی ہے. اول تو ان نجس لوگوں کا ذکر اس ممبر سے کیسے ہو جائے گا، لوگوں کا ذکر ہے. لیکن جب یہ کمال دکھایا تھا میرے مختار نے، پھر ابھی واقعات پہ آؤں گا کہ دیکھیں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا. جب ابن زیاد کا سر آیا تو امیر مختار نے اپنے پاؤں کی جو جوتی پہنی ہوئی تھی اس جوتی سے رونتے ہوئے کہا کہ اس کو لے جاؤ. جب رون چکا تو اپنے غلام خیر سے کہنے لگا کہ میری جوتی پاک کر کے لاؤ، میری جوتی نجس ہو گئی ہے. یہ اس وہ کردار مطلب. تو وہ جو خالد نے کو برا بھلا کہا، اس نے اپنی ماں سے جا کے شکایت کی تو ماں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں اس کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. اور پھر یہ ہوا کہ رات کو اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کر اس پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اس کی وہ دم گھٹ گیا اور وہ دنیا سے فنار ہو گیا. بیٹے نے باپ کا انتقام لینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ کیا کہے گا کہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا گیا ہے. اس تذہیب کے پیش نظر اس نے اس انتقام کو ہی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان شام میں حاکم بنا. شام میں وہ حکومت ہے. عبداللہ بن زبیر مکے میں، بصرے میں جو ہے وہاں عبداللہ بن زبیر کے ایک بھائی عمر بن زبیر نے بغاوت کی تھی، ماشاءاللہ بھائیوں کو قتل کیا، اس کے بعد وہاں اقتدار قابض کیا. بصرے میں جب یورش ہوئی تو وہاں پر مصعب بن زبیر کی نام بار بار دہرانے کی ضرورت پڑے گی، اگر یہ آ جائے تو بات پوری سمجھ آ جائے گی. اب ذرا تصور کیجئے کہ کوفے میں امیر مختار قیام کر رہے ہیں، مکے میں عبداللہ بن زبیر دشمن حکومت ہے، شام میں عبد الملک بن مروان کی حکومت ہے، وہ دشمن حکومت ہے، اور بصرے میں مصعب بن زبیر. تین بڑی طاقتوں کے درمیان امیر مختار نے خروج کیا. بزرگان مطلب اور یہ کہنا کہ امیر مختار نے حکومت کی حوث میں یا اقتدار کی حوث کے لیے یہ سارا کارنامہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر حکومت مل بھی گئی ہے تو امیر مختار کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بڑی طاقتوں سے تعلقات استوار کرنے چاہیے. لیکن پہلی تقریر میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ کہا کہ دیکھو میں اپنے قاتل تو گناہ، اپنے مجرموں کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر حسین کا قاتل قبر کی تہہ میں بھی چھپا ہوگا تو امیر مختار اسے بخشے گا نہیں. یہ دعویٰ ہے. پہلی تقریر کے بعد یہ باتیں وہاں تک پہنچی، اور کوفے کی منظر عجیب تھا. مجھے رہائی پڑھنی ہے آج امیر مختار کی، اور یہ 2-3 سوالوں کے جواب دے کر تیزی سے منزلیں طے کر لوں گا. بزرگان محترم، امیر مختار جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو امیر مختار کے گھر میں قیام کیا، لیکن جب ابن زیاد وہاں پہنچا اور حالات بدلے تو امیر مختار نے کوفے کو خیر بات کہہ دیا، اور وہاں پھر مسلم بن ہانی بن عروہ کے گھر جناب مسلم بن عقیل منتقل ہوئے، پھر وہیں شہید ہوئے. بزرگان محترم، جس وقت واقعہ کربلا ہو رہا تھا یہ انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تھا اور پھر مکے اور حجاز وغیرہ میں گھومتے رہے، بلکہ قرطانیہ ان کا وہ علاقہ ہے جہاں ان کی زمینیں، ابھی ایران نے جو فلمیں بنائی اس میں بھی دکھایا انہوں نے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ قرطانیہ وہ جہاں ان کی زمینیں ہیں وہاں جا کر کاشتکاری کا کام شروع کر دیا تھا. وہاں ایک بچپن کا دوست ملا تو اس سے یہ طے کیا کہ دیکھو میں قاتلان حسین سے انتقام لینا چاہتا ہوں. یہ میرے ذہن میں، لیکن ساری باتیں وہ بتا رہی ہیں کہ میرے مختار کبھی غافل نہیں رہا ہے اپنے مقصد سے، اس لیے 24 گھنٹے جسے کہتے ہیں نا پلاننگ کر رہے ہیں. دوست نے کہا کہ اس سے بڑھ کر نیک کام کیا ہے کہ اس میں میری جان قربان ہو جائے، کہ تم وہ جو کچھ سوچ رہے ہو. وہاں تو اس نے حوصلہ دیا اور پھر امیر مختار واپس کوفے میں آئے. جب واقعہ کربلا ہوا تو جب ابن زیاد حاکم کوفہ بن کر آیا، عجیب منظر ہے بزرگان گرامی.
وہ جو ڈرتے ہوئے لوگ ہیں کوفے کے، میں پہلے بھی گزارش کی تھی، پاکستان کے پروگرام میں بھی منتظر بھائی سے ہی گفتگو کی تھی کہ کوفے کو برا نہ کہا کریں. چند لوگوں کے کوفی لا یوفی کی اصطلاح موجود ہے کہ کوفے والوں سے وفا کی توقع نہیں ہے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ میں کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ نواسہ رسول حج کو عمرے سے بدل کے جا رہا ہے اور کسی نے خط بھی لکھا ہو. یہ صرف بیداری کوفے میں تھی جنہوں نے خط بھی لکھا. اگر کم سے کم خط تو لکھا، زندہ ہونے کا ثبوت تو دیا ہے، لیکن اتنی زیادہ جو جیسا انداز آیا خود اس کے جملے کہ کوئی محب اہل بیت ایسا نہیں ہے علی کی محبت کرنے والا جو یا قید خانے میں نہ ہو یا زمین کے اندر نہ ہو. اس نے اس کو چھوڑا نہیں. اتنی شدید اور نگرانی کیسی. دیکھیے جو اس وقت کی صورتحال ہے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ محمد حنفیہ کو جو حوالہ بنایا دلیل دینے کے لیے، بات لمبی ہو جائے گی، کیسانی میں انشاءاللہ کل پرسوں عرض کروں گا. یہ جو الزام ہے کہ کیسانی فرقے کا اور یہ وہی کے قائل تھا اور یہ وغیرہ وغیرہ تھا، یہ وہ الزامات ہیں جو دشمنوں نے بدنام کرنے کے لیے میرے مختار کو لگائے. اور کوئی ہتھیار چل نہیں سکا تو بدنام کرو. جس طرح ہمارے یہاں ایک روایت چلی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، خوشنود بھائی بیٹھے ہوئے، کہ جس کو مروانا اس کو کہہ دیں گے مرزا ہی ہے. اور ایک فہرست تیار ہوتی تھی، بشیر نادم صاحب مرحوم اللہ کو غنی کی رحمت کرے، ان کے پاس ہر وقت ایک فہرست ہوتی تھی جس سے لڑائی اس کا نام لکھ لیا کہ مرزا ہی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوفے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تو جس کی تلوار سے جس کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہوں، اور عجیب منظر پہلے پیش کر کوفے کا کے حالات کیا تھے کہ لوگوں نے جو مشاہدہ کیا اور کتابوں میں لکھا، انہوں نے دیکھا کہ کل تک جو آقا غلام کے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے، آج ترتیب بدل گئی. آج غلام کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے اور آقا ان کو کاندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں. جب گہری نظر سے دیکھا گیا تو جو امیر مختار نے اعلان کیا تھا نا کہ مجھے جو قاتلان حسین کا پتہ دے گا میں اس کو انعام بھی دوں گا، تو اب کوفے کی صورتحال کیا تھی؟ غلام آقا سے کہتا مجھے کندھے پہ بٹھاؤ، وہ کہتا نہیں بٹھاؤ، کہ نہیں بٹھاؤ، پھر میں کہتا ہوں جا کے امیر مختار سے. تو پورے کوفے کا جو منظر ویژوالائز کیجئے کہ غلام کو آقا اٹھائے پھرتا تھا. یہ صورتحال کوفے کی ہے. اس کے بعد امیر مختار ایک دفعہ درود پڑھ دیں گے، بہت ساری چیپٹر کو کور کرنا ہے. میرے کہے بغیر بھی اگر آپ درود پڑھنا کوئی ایسی بری بات نہیں. اب مجھے جو منظر پیش کرنا ہے کہ وہ کوفے کے قید میں امیر مختار جب واقعہ کربلا ہوا ہے، مسلم تمار اس قید میں ہے. ایسی شخصیتیں، مسلم تمار جیسی شخصیت، کوفے سے جو لوگ بچ کے نکلے ہیں اس نگرانی کے دور میں. اور نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ہر چوک پر اس کے سپاہی موجود ہوتے تھے اور موومنٹ کو چیک کرتے. کوفے کے حالات سمجھ لیجیے جب کربلا تھا. عابس بن شبیب شاکری، ان کے بعد جنگی گھوڑا تھا. بھائی آپ کو ان سے تفصیل پوچھ لیجیے گا. جنگی گھوڑے کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ مالک کو دیکھ کر ایک خاص آوازیں نکالنا شروع کرتا ہے. اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا. حبیب نے مظاہر نے اپنا گھوڑا اپنے غلام سے کہا کہ شہر سے باہر لے جاؤ، لیکن عابس بن شبیب شاکری چونکہ جرنیل فوجی عسکری قیادت رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو اپنے سے جدا کر کے پہلے بھجوایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نکلنے کے دوران گھوڑا مجھے دیکھ کر آوازیں نکالے. اتنی شدید وہاں پر سیکورٹی تھی اور اتنی شدید نگرانی تھی. ایسے حالات میں 65 افراد کا کربلا سے نکل کر کوفے پہنچنا اور شہدائے کربلا میں اپنا نام شامل کرنا، یہ اہل کوفہ کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. نعرہ صلوات، صلی بس اب میں براہ راست امیر مختار پر گفتگو کرنے آپ کی توجہات کو لانا چاہتا ہوں کہ اب وہ قید میں ہیں. اب یہ باتیں تو آپ کو سمجھ آ گئی. ان میں بہت سی جزویات ایسی آئیں گی خاص طور پر نوجوانوں کو کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو منظر، ہماری ٹی وی کی زبان میں کہتے ہیں جب تک آپ کا جو سین اسٹیبلش نہ ہو تو انسانی ذہن اسے قبول نہیں کرتا. اب اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ 3 طرف دشمنوں کی حکومتیں ہیں، وہ ایک ایک موومنٹ کو جج کر رہے ہیں اور وہ بھی دشمن ہیں. وہ جو مکے والا ہے اس کے اندر بغض علی بھرا ہوا ہے، وہ جو شام والا ہے ویسی دشمنان اہل بیت ہیں، وہ جو بصر بن زبیر ہے اس کا بھائی ہے. جو خون ہوگا وہی بولے گا. بزرگان گرامی، خون سے بات یاد آئی، بات چلی ذرا خشکی کو دور کر دوں کہ اب تو بہت کم ہو گئی ہے. یزید کی حمایت میں ادھر محرم شروع ہوا اور ادھر حسین کی حمایت میں
ہماری آوازیں اور اس کے مقابلے میں یزید کی وکالت کہ یہ جنگ فلسطین میں شامل تھا، اسے نہ کہنا، یہ کاتب وحی کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. پرانے علماء کرام بڑے انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ یزید جب دنیا سے فنار ہوا اس کے 17 بیٹے تھے، 17 اولادیں تھیں. ساری تو لاولد نہیں تھی نا بزرگان محترم. 17 اولادوں سے کچھ نسل تو چلی ہوگی نا، وہ نسلیں موجود بھی ہوں گی. لیکن یہ کمال ہے ثانیہ زہرا کا کہ یزید کے نام کو ایسا گالی بنا دیا کہ اس کی اولادیں اپنا رشتہ نہیں جوڑتی بزرگان محترم. لیکن خون کی تاثیر ہے نا. ہم کیسے پہچانتے ہیں جب یزید کی حمایت میں آوازیں آتی ہیں. اور الحمدللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا شہیدوں کا لہو رنگ کیسے لاتا ہے یہ آپ مشاہدہ کر چکے ہیں. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. صرف میت دیکھیں میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کربلا عدم تشدد کا نام. تشدد کے ساتھ کربلا تشدد کو ختم کرنے کی سب سے بڑی تحریک. جوش نے کہا تھا کہ صرف ایک تنویر نے ظلمت کی خندق پاٹ دی، پگھڑی کی دھار نے لوہے کی گردن کاٹ دی. یہ کربلا کا کمال. وہ عدم تشدد جب اس کا مظاہرہ کیا جائے گا. خود اس شہر میں چھوٹا تھا لیکن آپ کے مشاہدے میں ہوگا 2 دفعہ اہل اسلام آباد نے 2 دفعہ یا مومنین نے وہ عدم تشدد کو بنیاد بنا کر احتجاج کیا. اور ایک مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں جو آج تک دنیا کو یاد ہے. اور دوسرا یہ کوئٹہ والا واقعہ آپ نے دیکھا. یہ وہ شہید نہیں ہے جو سبزی بیچتے ہوئے مارے جائیں بزرگان محترم. یہ وہ شہید نہیں جو حادثے میں مارے جائیں. یہ ممات علی حب آل محمد شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ شہید ہے بزرگان محترم. یہ تاثر براہ راست گفتگو کریں. خیر میں امیر مختار ایک شخصیت ہے لیکن واقعہ کربلا کے بعد ذرا منظر کو ذہن میں رکھیے گا. پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ کیسا بھیانک منظر ہوگا. قتل حسین ہو چکا ہے. کوفے میں وہ تمام قاتل سامنے موجود ہیں. ابھی 1400 سال کے فاصلے بزرگان گرامی. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تصور کر لیں کہ کسی کا تعلق قاتلان حسین سے. جسٹس امیر امام کا ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، میری بات کی تائید میں آ جائے. پشاور سے تعلق ایک موچی، وہ جوتے کاٹنے والے جو ہے تیسی ہوتی ہے، وہ اپنے جوتے کا کام کر رہا تھا. اس کو آ کے روز ایک آدمی تنگ کر رہا ہے. اسے کبھی محبت علی پر چھیڑتا، کبھی اس طرح کی باتیں کرتا. وہ اپنا کام کرتا رہتا. ایک دن کہنے لگا کہ اگر یزید تمہارے سامنے آئے تو کیا کر لو گے. وہ دھاگے کو کاٹ رہا تھا. اس نے کہا میں اس کی گردن پر یہ جو میرا اوزار ہے اس سے اس کی رگ کاٹ دوں گا. اس نے کہا فرض کرو میں یزید ہوں. جب اس نے کہا نا فرض کرو میں یزید ہوں، اس نے وہ تلوار وہ اوزار اٹھایا اور اس کی شہرت کاٹ دی. بزرگان گرامی مقدمہ پہنچا کورٹ میں سزا ہونے کے لیے. جسٹس امیر کو پتہ لگا وہاں سے کراچی سے چلے ہفتہ سامان باندھ کر یہ مقدمہ میں لڑوں گا اور ابھی تک تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے مقدمہ لڑا اور انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کے قانون میں قاتل حسین کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے بزرگان محترم. انہوں نے کہا جناب قتل ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا اس کو قتل کیا جائے. کہا اس نے اس موچی کو قتل نہیں کیا، اس نے یزید کو قتل کیا جو واجب القتل ہے. اور وہ مقدمہ جیتنے کے بعد اسے رہا کرایا. بزرگان گرامی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو صورتحال ہے قاتلان حسین سامنے پھر رہے ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں. امیر مختار کا بھی حوصلہ دیکھیے. ان میں ایک شخصیت ہے عمیر بن عامر معلم کوفہ، بچوں کو پڑھانے والا. یعنی اس محب اہل بیت کا حوصلہ دیکھیے جو قاتلان حسین کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. بزرگان مطلب اس سے بڑھ کر آزمائش اور کیا ہوگی. لیکن اب وہ چونکہ حالات ایسے ہیں تو عمیر بن عامر معلم کوفہ ہے. بزرگ 70-75 برس کی عمر ہے، بچوں کو قرآن پڑھ. لیکن وہ جو خون میں ایک تاثیر ہے نا جو آج تک آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں قاتلان حسین کا نام آیا آپ نے بے شمار کہہ دیا. دیکھیے راست ایک لمحے کو روک کر یہ نہ کہا کیجیے میرے منور بھائی بیٹھے مجھے پتا ہے یہ اپنی سرزنش کا بھی پتا ہے، لیکن اپنے جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. ذرا سے حالات خراب ہو دیکھیے یہ کام نہ کیا کیجیے، برا نہ کہا کیجیے، اس سے حالات خراب ہوتے.
خدا کی قسم شیعہ انٹیلیجنسیا وہ ہے کہ جنہوں نے بدترین حالات میں بھی راستے تلاش کیے ہیں، روکا نہیں ہے اس کو. اور اس کے راستہ کیسے تلاش کیے میں ابھی سناتا ہوں. ممبر سے کچھ نام براہ راست نہیں لیے جائیں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا کہ انٹیلیجنسیا نے کیسے اپنی اس عبادت کو جاری وساری رکھا ہے. میں نے منور بھائی سے یہ سنا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے علی بن یقین کا واقعہ ہے کہ نماز میں شامل نہیں ہوئے. امام نے پوچھا تم کیوں نہیں آئے؟ کہا مولا میں وضو کر کے تیار بیٹھا تھا آنے کے لیے کہ آپ کے دشمنوں کا خیال آ گیا، میں ان پر لعنت بھیجنے لگا. تو امام نے کہا تھا نا کہ اپنی عبادت کو میری عبادت سے بدل نہیں دیتے بزرگان گرامی. تو اب انٹیلیجنسیا نے طریقہ کیا نکالا ہے. کراچی کا ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ اپنی گفتگو کو مربوط کر سکوں اور آپ کے خوش جو ذہن ہے اس میں تھوڑی سی تری آ جائے. دیکھیے راستہ کیسے نکالا اور یہ اندر کا ضمیر بولتا کیسے اس موقع پر. مدبر رضوی اور جو وہاں کے شیعہ پروڈیوسر تھے، پروڈیوسر اگر ٹی وی سے آپ کو آشنا ہو جب اسکرپٹ لکھ رہے ہوں تو وہ کسی طرف دیکھتے نہیں کیونکہ ان کو نٹ کرنا ہوتا ہے. وہ بیٹھے ہوئے اپنے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، اتنے میں خاتون آئی. یہ کون ہے؟ یہ ہماری فن کی دنیا سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے نظر اٹھائی اور اپنا کاروبار لکھتے رہے. اتنے میں ایک بزرگ آئے. دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا، نام میں لینا نہیں چاہتا بزرگ. انہوں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ کہا ان کے والد صاحب ہیں. والد صاحب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے زمین فتح کرنے والوں کا نام لے کر اس خاتون کا نام ساتھ لگایا. اب دیکھیے انسانی فیلنگ کو دیکھیے. جب کہا نا کہ ان کا نام فلاں ہے، قلم کو رکھا، اٹھے، دونوں ہاتھ سے ملایا، کہا جی آپ سے مل کر بے شمار خوشی ہوئی ہے. یہ وہ تربیت ہے. وہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے لوگ بیٹھے انہیں نہیں پتہ لگا کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری فطرت نے ہمیں تلاش کی ہے. اس شہر کے ایک بہت معروف شخصیت ہے جناب توصیف تبسم صاحب، ماشاءاللہ 80 برس کے. دیکھیے اسے فرش ادا کی تربیت کہتے ہیں. میرے دفتر میں آئے اور میرا دفتر ماشاءاللہ جہاں جاؤں وہ امام بارگاہی بن جاتا ہے. وہ دوست کہتے ہیں اگر یہاں لکھ دیا جائے شیعہ اور شاعر کا داخلہ ممنوع تو آپ کو کوئی کام ہی نہ ہو دفتر میں گانے گانے. وہ آئے اور تھکے ہوئے، گرمی کا موسم ہے، کہنے لگے بھائی اب تو دکھ اتنے ہو گئے کہ شمار نہیں ہوتے. 70 برس سے گارڈن کالج میں اردو پڑھا رہے ہیں، ان کے شاگرد یہاں بیٹھے ہوں گے، کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو. تو کہنے لگے بھائی اب تو اتنے دکھ ہو گئے کہ شمار نہیں ہوتا. میں نے کہا جی آپ غلطی سے بے شمار کے پاس آ گئے ہیں. اچھا مجھے جب کوئی جواب نہیں ملا میں بڑے حیرت سے پوچھا. میں نے کہا آپ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ کہتے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جو میں نے فقرہ کہا ہے اس کو. کہتے نہیں. جب میں نے پوری تفصیل بتائی تو انہوں نے کہا یہ وہ زہر ہے جو نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں مجھے آگے آپ سے آئندہ 3 دنوں میں اس کی توقع ہے کہ جو فطرت کے اندر آپ کے اندر دشمنان آل محمد سے نفرت ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس کا راستہ نکالیے. ایک دفعہ مل کے بابا سے بلند تو وہ تھوڑا سا ذکر توابین کا بھی اگر ہو جائے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ امیر مختار نے توابین کے 7 توابین وہ گروہ ہے: سلمان بن سورت خزائی، مسیب بن نجمہ فرادی، عبداللہ بن والد تمیمی، عبداللہ بن سعد ارزدی اور رفاع بن شداد بجلی. یہ 5 شخصیتیں جن میں سلمان بن سورت خزائی وہ بزرگ صحابی رسول ہیں. انہوں نے واقع کربلا کے بعد ایک بنیاد بنائی، کوفے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہماری گناہوں کا، یعنی کوفے کے حالات آپ کو بتائیں کہ جب قاتلان حسین کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بڑا گناہ کیا ہے کہ اب اس کا صرف یہ ہے کہ اپنی جان قربان کر کے حسین کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کر دیں. انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ براہ راست جو شام میں قاتلان حسین ہے لشکر زیاد پر اس پر حملہ کیا جائے. عین الورود وہ جگہ ہے جہاں پر عجیب جملہ ہے کہ بزرگ صحابی سارے افراد ساتھ لے کر سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں اور پہلے گئے ہیں کربلا معلیٰ اور وہاں جو گریہ کیا ہے کتابوں میں لکھا اسی طرح ہے، چاہے اس کو گلو کہہ رہے ہیں کہ اتنا گریہ کیا ہے کہ اس کی آوازیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرائی ہیں، اتنا شدید گریہ کیا ہے. اس کے بعد جو حملہ کیا ہے تو ہر ایک یہ سوچ کے حملہ کر رہا ہے کہ اب واپس نہیں آنا. ان میں یہ 4 افراد وہاں شہید ہوئے. رفاع بن شداد بجلی وہ واپس آئے جن کے ساتھ امیر مختار نے مل کر پھر یہ بات کہی کہ یہ جو طریقہ ہے آپ نے اختیار کیا ہے اس کے مقابلے پر امیر مختار نے وہ طریقہ نکالا
جس کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ لاکھوں قاتلان حسین کو قتل کرنے کے بعد امیر مختار نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے جو توابین حاصل نہیں کر سکے. لیکن دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. ان کی محبت کا انداز اور تھا, امیر مختار کا طریقہ کار ہے. اب یہ جو قید میں ہے تو یہ امیر جو معلم کوفہ ہے یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, اور بالکل فطرت کے تقاضے کے مطابق پیاس لگی, کٹورے میں پانی لیا, پانی کو دیکھا تو بے ساختہ کہا قاتلان حسین پر لعنت بھیجی بزرگان گرامی. بے شمار. اب اندازہ لگائیے اس جذبے کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ قاتلان حسین کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. اس میں انس سنان ابن انس کا بیٹا تھا. اس نے جب یہ سنا تو اس نے جا کر اپنے باپ سے کہا, اور باپ نے جا کر ابن زیاد کو شکایت کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. فکرہ تو ان کا ہے بزرگان گرامی, استعمال میں کر رہا ہوں. باپ دادا نے جیسے کام کیے ہوں گے ویسے ہی تحفے ان کو ملیں گے نا بزرگان گرامی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آپ بڑی خاموشی سے گزر جاتے ہیں, باقی شکیل جانے اس کا کام جانے. تو اب آواز بلند تو وہ اب جو شکایت کی تو اس بیچارے کو سپاہی آئے اور بڑی بے دردی سے اس کا ماما گلے میں باندھ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا. لیکن قدرت جس سے کام لینا چاہے بزرگان محترم, امیر مختار قید خانے میں, میثم تمار قید خانے میں. اور روایت یہ ہے کہ جب امیر مختار قید خانے میں گئے نا تو موٹی موٹی رسیوں میں جکڑا ہوا میثم تمار. میثم تمار نے اندھیرے میں جب امیر مختار آئے کہا, امیر مختار تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ تم قاتلان حسین کے لاکھوں افراد کو قتل کرو گے. یہ وہ کہنے والا ہے جس نے مولا کائنات کی درسگاہ سے درس لیا ہے بزرگان. نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد. تاریخ کا ایک برق اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کوفے کی گلی میں میثم تمار کا سامنا ہوا ابن مظاہر سے. تو میثم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ریش مبارک جو ہے تمہارے خون میں رنگین ہوگی. تب ابن مظاہر نے کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ خوش درخت ہے, اس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی. تو حیرت سے پوچھا کہ یہ علم تو میں نے مولا کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا, تم نے کیسے حاصل کیا؟ اب یہ زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ یہ ولی بنانے والے کا کرشمہ ہے. جب تم نے علم حاصل کر کے اور محنت کر کے علم سیکھا, جب میرا امام ولی بنانے بیٹھے گا تو ایک رات میں 72 ولی تیار اب یہ معلم کوفہ جب قید میں چلا گیا تو اس معلم کوفہ کی بیٹی ابن زیاد کی بیٹی کی دایا تھی. اس نے جا کر, اب یہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے, اس نے سفارش کی اور سفارش کرنے کے بعد وہاں سے سبب بنا اس کی رہائی کا. جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تب امیر مختار نے کہا کہ معلم کوفہ تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ غیب کا علم جانتا ہے, یہ بشارتیں کرتا ہے. اسے نہیں پتا کہ محبت کی کتنی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سنا ہے دل سے دل تک سوچ کی کاریز بہتی ہے, یہ سب اخبار جل جائے خبر کو کون روکے گا. یہ جو ولایت کی فریکوینسی پہ لہریں چلتی ہیں نا, یہ اب ٹیکنیکل سی بات ہے چونکہ میرا شعبہ ہے, منور بھائی کا بھی شعبہ ہے. فریکوینسی ہمیشہ وہاں جا کر آپ کو آواز صاف آئے گی جہاں دونوں کی فریکوینسی میچ کر رہی ہو. شاید پہلے بھی پڑھا لیکن تیزی سے گزر جاؤں, بات آ گئی. میں نے کہیں ممبر پہ بات کی تھی تو مفتی بھائی نے بڑی سرزنش کی تھی, دیکھو ٹیکنیکل باتیں نہ کیا کرو. خندق کے میدان میں سب نے کہا کہ وہ ایک آواز گونجی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے سنا کہ رسول قتل ہو گئے اور وہ چلے گئے. نقد صاحب کا جملہ تھا کہ وہ جو آواز, اب علماء کرام نے متفق طور پر کہا وہ آواز شیطان کی آواز تھی. یہاں تک تو تاریخ کا جملہ ہے کہ وہ شیطان کی آواز تھی. باقی میری گزارش سن لیجیے. آواز ہمیشہ لہروں پہ سفر کرتی اور فریکوینسی میں جہاں سے ریڈیو پاکستان سے جو آواز آ رہی ہے, آپ کے پاس ایک پرانے زمانے میں BBC سننے, میں نے بزرگوں کو دیکھا تھا ساری رات 7 بجے کے بعد وہ ایک بٹن کو گھماتے رہتے تھے. وہ کیا ہے, اس کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. جب فریکوینسی میچ کر جاتی تو کہیں کی آواز بہت صاف سنائی دیتی ہے. یہ تو طے ہے نا کہ خندق کے احد کے میدان میں شیطان کی آواز تھی. جس کی فریکوینسی میچ کر رہی تھی انہوں نے صاف سنا کہ رسول مارے گئے ہیں. جس کی فریکوینسی ان سے میچ کر رہی تھی, جس کی نہیں کر رہی تھی, وہاں نقد صاحب کا جملہ ہے, وہاں یہ کہا کہ جن کی میچ کر رہی تھی
ने कहा जब रसूल नहीं रहे तो लड़के क्या करना, और जिसकी मैच नहीं कर रही थी उसने कहा जब रसूल रहे नहीं तो बच के क्या करना है। फिर अमीर मुख्तार वहां से मौलवी कूफा रिहा हुआ। अब रिहाई को जब खुदा हाफिज कहने लगे तो अमीर मुख्तार ने कहा कि मौलवी कूफा मेरा काम करना। जब पता लगा ये महबान अहले बैत है, लेकिन वो आज तक वो जज्बा हमारे दिलों में है। लाख हालात बदल जाएं, वैल्यूज तब्दील हो जाए, इक़्तिदार तब्दील हो जाए, लेकिन पता लग जाए कि ये हमारा मोमिन भाई है तो एक बेसाख्ता मोहब्बत दिल में उभर आती है कि ये वो ताल्लुक है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब विला का ताल्लुक नहीं खत्म हो सकता बुज़ुर्गान मोहतरम, आज के ज़माने में तो वो जो बराह रास्त जिन्होंने इजारतें की होंगे इमामों की मासूमों की, उनकी बज़्म में बैठे होंगे, कहा मेरा काम करना, मुझे कागज कलम पहुंचा देना। वहां से निकला, दरबार में इंतज़ार के आया और उसके बाद एक पूरा प्लान तैयार किया कि कैसे उन तक कागज कलम पहुंचाना है। कुछ तहफ़ जमा किए, खरीदे और कुछ खाने की चीजें ली, और वो जो दरोगा जिंदा था उसके पास, उसके घर गया, वो घर पे नहीं था, वहां छोड़ा है। दूसरे दिन फिर गया, फिर नहीं मिले, वो छोड़ा है। जब तीसरे दिन गया तो वो दरोगा इंतजार कर रहा था कि अब ये आएंगे। देखिए ये वो तहरीक है जो आज तक शीयत को जिंदा रखे हुए उस जज्बे का नाम है जो कूफे की फिजा में नजर आता। कैसे सामने आती है मंजर। पूछा क्या बात है, जब उसने अपना मुद्दा बयान किया आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं भी दिल से मोहब्बत आले मोहम्मद रखता हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं। अब उन दोनों ने प्लान बनाया कि रोटियों में छुपा के ये कागज और कलम ये हम पहुंचाएंगे। इस दरोगा जिंदा ने एक लावारिस बच्चे को उठाकर पाला था। असल होती बुजुर्गान मोहतरम, नकल होती है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो खून कभी ना कभी बोलता है। वो जवान हो गया था 13-14 साल का। उसने जब ये बात सुनी तो उसको जाकर इतने ज़्यादा को बता दिया। अब देखिए ये अकीदत की बातें बुजुर्गान ग्रामी अकीदत की नजर से सुन लीजिएगा। वो जब दरवाजे में पहुंचे रोटी लेकर तो इब्ने ज़ियाद अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए। उसे इत्तला मिल गई और उसने कहा कि तुम फिर वही काम कर रहे हो और तुम्हारा सर मैं कलम करूंगा। बेसाख्ता इनके मुंह से निकला कि ये रोटियां आपके सामने हैं, खुद तलाश कर लें। अब उसने छड़ी से तलाश करना शुरू किया। उन्होंने दिल में दुआ की, बारे अल्लाह हम तेरी हुसैन की नुसरत के लिए हम पे रहम कर, इसकी आंखों को अंधा कर दे। उसने सारी रोटियां उलट उलट के देखी, उसे कागज कलम कहीं मिला नहीं। गुजरा कागज कलम पहुंचा और फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर को, जनाब सफिया के जो मैंने अर्ज किया था कि दो बहनें, एक कसर साद की ज़ौजा और एक अब्दुल्ला इब्न उमर, मदीने में खत लिखा। बड़ी तफसीली बात है किस तरह फिर ये मौलवी में कूफा खत लेकर गया। खत लेने के मंजिलें तय करता हुआ वहाँ पहुँचा, वहाँ से लिखवा कर लाया यजीद के नाम। वो यजीद के नाम अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मदीने में खत लिखा। वहाँ से लेकर फिर शाम गया। शाम में एक पूरी तफसीली कहानी है कि कैसे बाहर महल के बाहर इंतजार किया, सब्जी फरोश से मिला, उसने बताया किस किस तरीके से अंदर जाना है। महीने गुजारने के बाद वहां से जवाब लिखवा कर, अब जुमला है कि जाते हुए कुछ मंजिलें तो तय की होंगी, वापस आते हुए उसने कहीं कयाम नहीं किया, ना कुछ खाया ना पिया। कहा इतना बड़ा काम है, इसे मैं अंजाम देना चाहता हूँ, उसके बाद आराम से खाओ पियूंगा। बुजुर्गान ग्रामी वो खत लेकर आए। उस वक्त इतने ज़्यादा ने कहा था कि ये तो खत नहीं लाया, ये मेरी मौत का परवाना लेकर आया है। और फिर वो खत के जरिए मुख्तार को रिहाई नसीब हुई। कैद खाने से मुख्तार रिहा हुए। कैद से रिहा होने के बाद मुख्तार सीधे मदीने गए। वहां बहन के दरवाजे पे दस्तक दी। अब जो बहन ने भाई को, बिछड़े हुए भाई को देखा तो खुशी में शादी मर हुई और दुनिया से रुखसत हो गई। मतलब उसके बाद कूफे के हालात का जायजा लिया और जो हालात वहाँ देखे, वहाँ लोगों से पूछते रहते थे कि मक्के में पहुँच के कूफे के हालात क्या है। जब बताया कि इस तरह तवाबीन ने खरूज किया और एक रफ़ा बिन शद्दाद वापस बच के आए हैं, उसके बाद अमीर मुख्तार वापस कूफा आया है दोबारा और वहाँ अपने क़याम की बुनियाद रखी है कि क़याम कैसे करना है। बस मुझे बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए जो तरीका निकाला है कि क़याम की इजाज़त कैसे ली है, मोहम्मद हनफिया, कल मैंने गुजारिश की थी, मोहम्मद हनफिया से इमाम ने एक चैनल बना दिया था। मोहम्मद हनफिया से इजाज़त लेकर वो आए। लेकिन एक शख्सियत है कूफे में और वो है इब्राहिम मालिक बिन मालिक अश्तर का बेटा इब्राहिम। धाग ऐसी बैठी हुई है
کہ پورا کوفہ اس سے ڈرتا ہے کہ مالک اشتر کا بیٹا ہے. کیسے نہ ڈرے بزرگان گرامی, جس سے علی نے اپنے ہاتھوں سے تربیت دی اس کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. پہلے بھی بیان کیا ہے, لیکن اگر یہ ایک ابراہیم کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس کا بیٹا ہے یہ مالک اشتر کا, جسے مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے تلوار چلانے کا فن سکھایا, جو مولا کا براہ راست شاگرد ہو, جو شیر خدا کا براہ راست شاگرد ہو, جو صاحب ذوالفقار کا براہ راست شاگرد ہو. کس طرح سے سیکھا نہ ہوگا فن کو. صفین کا میدان ہے, ایک طرف سے مولا کائنات حملہ کر رہے ہیں اور ایک طرف سے مالک اشتر. مولا کائنات ہم قتل بھی کرتے جا رہے ہیں اور تکبیر بلند کرتے جا رہے ہیں. مالک اشتر دو کام کر رہا ہے, قتل بھی کر رہا ہے اور تکبیروں کو گنتا بھی جا رہا ہے. آخر میں دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو مالک اشتر نے کہا مولا بس میں ایک اور مار لوں آپ کے برابر ہو جاؤں گا. دیکھیں جنگ کا میدان ہے. مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو مالک اشتر کفر نہ کرو, میری برابری نہ کرو. پھر یہ کہہ کے کہا کہ تمہارے سامنے جو آ رہا ہے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہو. خدا کی قسم علی کی تلوار اس پر نہیں اٹھتی جس کی صلب سے قیامت تک ایک بھی مومن پیدا ہونے والا. اس کا بیٹا ہے ابراہیم بن مالک اشتر, جو کوفہ میں موجود ہے, بڑی معتبر شخصیت ہے اور روب ہے جس کا جنگی حوالے سے ایک مقام رکھتے ہیں. ان سے میرے مختار نے گزارش کی, لوگوں کو بھیجا, تو امیر ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ میں اس طرح نہیں, تم یہ سارا ذمہ داری میرے سپرد کر دو, میں تیار ہو جاؤں گا. دیکھیں مالک امیر مختار کی کیوریوسٹی جو ہے, تجسس سے اس کو دیکھیں. انہوں نے 4 شیعان حضرت کرار, ان کے نام بھی موجود ہیں, قدامہ بن مالک جشمی, جرار اسود بن کند جراری, شیر بن شیر اور عبداللہ بن عفیفی ہے بعض جگہ, عزیفہ, دونوں کی کتابیں. 4 افراد کو وہاں سے بھیجا ہے جناب محمد حنفیہ کے پاس اور کہا ہے آپ ان سے اجازت لے کر آئے. وہ چاروں واپس آئے. جب اجازت لے کر آئے تو خط لکھوا کر لائے, اور خط کا طریقہ عجیب, عبارت موجود ہے کہ براہ راست اجازت نہیں دی. کہا کہ قاتلان حسین کو قتل کرنا اللہ جس سے چاہے یہ کام لے سکتا ہے, اگر یہ مختار کام کر رہا ہے تو ہماری دعائیں اس کے ساتھ. وہ اجازت نامہ لے کر آئے. جب اجازت نامہ لے کر آئے تو رات کا وقت تھا. جب تجسس دیکھے میرے مختار, انتظار نہیں کیا, رات کو گھر سے نکلے اور سیدھا ابراہیم بن مالک اشتر کے دروازے پر دستک دی. کہا یہ خط آپ کے لیے آیا ہے. اب جو خط کھولا محمد حنفیہ کے آنکھوں کو لگایا اور وہیں سے کہا مختار تو میرا امیر ہے, میں تیرے ماتحت ہوں. وہاں سے ابراہیم بن مالک اشتر جناب مختار کے ساتھ شامل ہو. اب مجھے براہ راست نعرہ حیدری. اب دیکھیے کوفے کا ماحول میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے. رات کو یہ جو میٹنگیں ہوتی تھی, مشتبہ حسین صاحب ہیں کوئٹہ کی, انہوں نے تہذیب دلاری پہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے نظر نیاز کی اہمیت بتائی کہ نظر نیاز کیا ہے. اول تو میں گزارش کر دوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ نظر اللہ اور نیاز حسین میں کیا فرق ہے. ایسے تو نہیں بنا دیے گا کہ نظر بھی وہی. ایک مولانا صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ایک ہی چیز ہے. دیکھیے علم اور چیز ہے, تہذیب اور چیز ہے. نظر نیاز میں فرق کیا ہے؟ نظر وہ ہے جو ہم کسی بڑی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, جس سے لفظ نظرانہ بنا ہے. میری اصلاح کر دیجیے گا بھائی, میکینیکل انجینئر, آپ ہم سے پوچھیں جو زبان سمجھتے ہیں وہ جان. نظر ہے جو بڑی سرکار میں کوئی چیز پیش کرے, چھوٹا آدمی جو کتنی بڑی چیز ہوگی وہ حقیر کہلائے گی. اس لیے لکھتے ہیں کہ نظرانہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. لیکن نیاز خط لکھتے ہوئے نظر مند نہیں لکھتے, نیاز مند لکھتے. نیاز وہ ہوتی ہے جو بڑی سرکار سے ملی ہو بزرگان کا. اسی لیے نظر اللہ ہے, نیاز حسین ہے. نظر چکھی جاتی ہے, نیاز کھائی جاتی ہے. نظر جلدی ختم ہو جاتی ہے, نیاز کبھی ختم نہیں ہوتی بزرگان کا. تب انہوں نے جو تحریک لکھی کہ اس نظر نیاز کا مقصد کیا ہے. بنو امیہ کا دور, بنو عباس کا دور, کہا اس میں جتنی پلاننگ ہوتی تھی وہ اسی نظر کے ذریعے ہوتی تھی. کھانا کھا رہے ہیں, دیکھنے والے پوچھے کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کھانا کھا رہے ہیں. ابھی پنجاب میں بھی یہ انداز ہے, جو حاضری جسے اب حاضری ایک چیز ہے وہ بھی رہ گئی کہ بچوں کو بتا دیں
کہ یہ حاضری کا لفظ کیوں ہے؟ نظر اپنی جگہ، نیاز اپنی جگہ، حاضری کیا ہے؟ تو آپ خوشنود بھائی سے پوچھے گا کہ جب کمانڈر ان چیف کے حضور پیش کرتے ہیں تو وہاں حاضری لگتی ہے، ان کا ڈیکورم الگ ہوتا ہے، اس کے ایک ایک منٹ کا ایک حساب ہوتا ہے، اس کی ریہرسل ہوتی ہے، اس میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ کربلا کے کمانڈر ان چیف کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اس لیے اسے حاضری کہتے ہیں۔ اور اتنا گھروں میں خوف ہوتا ہے۔ خود جو عزیزدار مائیں ہیں، جس وقت حاضری تیار ہو رہی ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم وہاں سے گزر جائیں، اس لیے کہ وہ حاضری کا تقاضا یہ ہے۔ یہ تمام تہذیبیں بنی اس لیے جس سے نقش آپ کے ذہنوں میں جو بنے ہوئے وہ مضبوط ہو جائے، اس لیے ان لفظوں کو بنایا گیا۔ اب جو پلان بنایا تو یہ جو نیاز ہے وہ کھا رہے ہیں، اس کے درمیان یہ پلاننگ چل رہی ہے، اور پنجاب میں ابھی تک یہ کلچر ہے کہ جب تک دشمنان عالم محمد پہ لعنت بھیج نہ لیں، نہ ان کے لیے نظر امپورٹنٹ ہے، نہ نیاز امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ بنو امیہ بنو عباس کا دور ہے جہاں یہ ساری پلاننگ تیار ہوتی، وہاں اس طرح کا ایک پلان بنا کہ کیسے خروج کریں گے۔ اب یہ پوری تاریخ کا حوالہ ہے جو امیر مختار نے قیام کیا۔ جب ابراہیم بن مالک اشتر کا ساتھ آ گیا تو اب مضبوط ایک طاقت بن گئی، اور اب وہاں خروج کرنا اس کوفے میں جہاں سارے قاتلان حسین بڑے بڑے سردار موجود ہیں، در و دیوار پر جہاں جاسوسی کے لیے لگے ہوئے لوگ ہیں، ایک ایک موومنٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ کون کس کے گھر آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ آج کے حالات میں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے پلان کیا کہ ہم خروج کریں گے کوفے میں۔ تاریخ طے ہوئی 14 ربیع الاول سن 66 اور 19 اکتوبر 605 عیسوی جمعرات کا دن۔ اور اب یہ محبتوں کے تقاضے ہیں، کیسے ہوا کہ ہم اپنے گھروں کے اوپر آگ روشن کریں گے تو آپ سمجھ لینا کہ خروج کی تیاری کریں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ طے کرنے کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر نکلے۔ دیکھیے اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ مصلحت سے کیوں کام نہیں لیتے، آپ حکمت سے کیوں نہیں کام لیتے۔ ابراہیم بن مالک اشتر کا سن لیجیے بزرگان گرامی، تقیہ بھی اپنی جگہ ہے، حکمت بھی اپنی جگہ ہے، جنگی تربیت سے بھی آشنا ہے، لیکن محبت کا کیا کریں بزرگان گرامی۔ نکلے ہی میٹنگ کر کے تو ایاز بن مزارب جو کوتوال شہر تھا، اسے عبداللہ ابن متی نے، جو گورنر عبداللہ ابن زبیر جسے کوفے کا گورنر بنایا تھا، وہ عبداللہ ابن زبیر کا آدمی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ راتوں کو گشت کرنا اور ان کی موومنٹ کو چیک کرنا۔ یہ پلان بنا کے نکلے تو ایاز بن مزارب نے روک لیا، کہا تم کون ہو؟ چھپا سکتے تھے نا ابراہیم بن مالک اشتر۔ کہا میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ کہا میں کوتوال شہر ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں تمہارا سر چاہتا ہوں۔ کہا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے، میدان ہے، آج دیکھتے ہیں کون کس کا سر لیتا ہے۔ مقابلہ ہوا اور ایک ہی ہاتھ میں کوتوال شہر کا سر قلم کیا، گھر نہیں گئے، واپس لا کے امیر کی خدمت میں پیش کیا، پہلا تحفہ قبول۔ اب وہ جو فوج وہاں سے پلٹی ہے، اس نے جا کے عبداللہ بن متی کو بتایا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ امیر مختار نے کہا کہ اب ہم کل کا انتظار نہیں کریں گے، ہمیں آج ہی اسی وقت خروج کا اعلان کر لینا چاہیے۔ جب یہ کہا نا امیر نے تو ابراہیم نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں امیر، یہ کام میں کروں گا۔ یہ کہہ کے ایک ایک گلی کوچوں میں گئے، شامیوں کی مسجد میں گئے، اس کے بعد شاکریہ محلے میں گئے، وہاں سے لوگوں کو بلایا، بلا کے لاتے۔ اور ایسے ایسے واقعات ہیں، اکابر پوری صاحب نے بڑے بڑے انداز سے لکھا ہے بزرگان گرامی۔ مولا کی اللہ کی مدد کیسے شامل ہے۔ اب وہ شامیوں کے محلے میں گئے، وہاں جا کر لوگوں کو جمع کیا۔ وہاں ایک شخصیت ہے عمر بن حجاج، اس نے روکا، اس نے کہا تم کون ہو؟ اچھا ان کا نعرہ تھا یا سارات الحسین۔ ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں ایک بات حسن ظفر صاحب نے کہی، وہ آپ تک پہنچا دوں۔ یہ جو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، حسن ظفر صاحب کی تحقیق ہے کہ یہ پہلا نعرہ لگایا ہے یہ ابراہیم بن مالک اشتر نے لگایا ہے۔ کیا تسلسل دیکھیے، قتل کرنے کے لیے تلوار سے قاتلان حسین کو جو پہلا نعرہ لگایا ہے وہ ابراہیم بن مالک اشتر نے لگایا ہے، یا علی مدد، یا علی یا محمد کہہ کے حملہ کرتے تھے، قتل کر جاتے تھے۔ اس نعرے میں کاٹ اسی تلوار کی ہے۔ اس زمانے میں دشمن اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا، آج وہی نعرہ تلوار کا کام دیتا ہے بزرگان گرامی۔ یہ آپ کا آزمودہ نسخہ ہے بزرگان محترم کہ وہ یہ ابراہیم بن مالک اشتر نے بقول حسن ظفر نقوی صاحب انہوں نے پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا تھا میدان جنگ میں۔ اس کے بعد یہ اس رات جب مقابلہ ہوا اس کا سر کاٹا، اس کے بعد
جب بہت قتال شروع ہوئے یہ ایک رات پہلے، اب یہ کہنا کہ گھروں کے چھت پر ہم اگر آگ روشن کریں گے اور کسی نے پہلے روشن کر دی تھی، یہ بات طے تھی، تو سمجھ لینا کہ ہم نہیں، ہمارے دشمنوں نے. دیکھیے محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے کی مجبوری دیکھی وہ دکھانے مطلب. اب وہ گھروں کی چھت پر آگ روشن کی تو لوگوں نے سمجھا کہ دشمن کی سازش ہے. اس وقت ابراہیم بن مالک اشتر کا کمال یہ کہ ابراہیم بن مالک اشتر گلی کوچوں میں جا جا کر وہاں لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، اور ایسے ایسے واقعات درمیان میں ہوئے. مثلا ایک بہت اہم واقعہ میں تیزی سے گزر گیا، اللہ کی نصرت کیسے شامل ہوتی. اسے قتل کیا. اس کے بعد جب شاکریہ کے محلے میں جانے لگے تو وہاں کعب جو عبداللہ بن مطیع کا وہ سپہ سالار تھا، وہ وہاں موجود تھا. تو وہاں ابھی سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں، ایک شخصیت آئی، اس کا نام ہے بشیر. تو کہا کہ ابراہیم آپ نہ جائیے گا، وہاں میں جاؤں گا. لیکن طریقہ کیسے نکالیں. اس نے ایک لباس اوڑھا، امامہ ڈالا، گلے میں ایک زنجیر ڈالی اور ہاتھ میں تسبیح لے کر پہنچا. تو کعب نے اسے روکا، کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں شاکریہ محلے میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے. تم کہاں سے آیا؟ کہ مسافر ہوں. دیکھیے اگر یہ کہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بول رہا ہے بزرگان محترم، پھر انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. تو وہ پہنچا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں کہاں جاؤ گے؟ کہا جی محلے میں میرا ایک دوست ہے، وہاں جا کے قیام کر لوں گا. اس نے اجازت دے دی. جب وہ پہنچا تو اس نے جمع کیا اور وہاں جا کے میرے مختار کا پیغام دیا ہے کہ ہم خروج کر چکے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے پہنچو بزرگان محترم. ایک شخصیت کو روکا، دیکھا اس نے ہندو جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو رومی ظاہر کر رہا، رومی زبان میں بول رہا ہے. ابراہیم نے رومی بولنے والے کو بلایا، کہا یہ کون ہے پوچھو. کہا جی میں مسافر ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی آیا ہوں وہاں سے، اور عبداللہ بن مطیع ایک وسیع لشکر تیار کر کے آپ پر حملہ کرنے والا آ رہا ہے. اسے پکڑ کے ابراہیم جناب امیر مختار کے سامنے لائے. تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھیے اب یہ محبت کا تقاضا ہے. امیر مختار نے کہا کہ میرا نام امیر مختار، میرے عبیدہ ثقفی ہے، میں قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس نے جب سنا، اس نے کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں. اس حسین کی بات کر رہے ہیں. کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک ثقفی نوجوان آئے گا جو قاتلان حسین سے بدلہ لے کر، آپ وہی ہیں. اس نے زنجیر اتاری، سب کو اتارا. کہا کہ اصل میں عبداللہ بن مطیع کا آدمی تھا، لیکن اب حقیقت کھل گئی، اب میری جان آپ کے حوالے ہے، جیسے چاہے آپ استعمال کریں. وہ یہ کام گلیوں کوچوں سے. جب ایک اور واقعہ ہوا، دیکھیے بوکھلاہٹ کا کیا انداز ہے کوفے میں. عبداللہ بن مطیع جو ہے وہ ڈر گیا کہ ان کے بعد بہت فوج ہے. شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ابراہیم جب تلوار چلاتے تھے تو علی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. اس لیے اس خوف میں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رات کے اندھیرے میں مختار ہم پہ حملہ کر دے، ایک لشکر تیار کیا 1000 کا، اور ایک شخصیت کو اس کا شیز بن ربی، اس کو کہا کہ 1000 کا لشکر لے کے تم ابھی جاؤ مختار پہ حملہ کر. اور دوسرا حجاز بن حر ایک شخصیت ہے، دوسرے سے سالار کو دوسرا لشکر دیا، کہا تم بھی جاؤ حملہ کرنے. اب کرشمہ دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. دونوں سمجھتے رہے کہ امیر مختار سے مقابلہ ہے. پنجابی میں کہتے ہیں رج کے ایک دوسرے کو قتل کیے. جب روشنی ہوئی تو 3500 افراد قتل ہو چکے تھے اسی وقت. بسم اللہ کیا تھا یہاں سے. اس کے عبداللہ بن مطیع کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہو گیا اور ہمت ہار چکا تھا. اب مجھے براہ راست اگر گفتگو کرنا ہے تو عبداللہ بن مطیع پر جب حملہ کیا، اب شخصیتیں کون؟ عبداللہ کامل ہے، ورقہ بن غارب ہے، احمد بن شمید ہے، یہ سپہ سالار ہیں امیر مختار کے. کیا کہنے ان لوگوں کے جنہوں نے تلوار چلائی ہے، محبت علی میں جو تلوار چلائی ہے، ڈوب کر تلوار چلائی ہے، بالکل صفوں الٹ کے رکھ دیا. تو عبداللہ مطیع اتنا گھبرا گیا کہ وہ جا کر دارالنمارہ میں چھپ گیا. دارالنمارہ زیارت کرنے والے جانتے ہیں نا گانے گانے. اس کے بعد دارالنمارہ، یہ انشاءاللہ کل پرسوں گفتگو آئے گی، دارالنمارہ کیوں ابھی تک آباد نہیں ہوا. خوف کے عالم میں عبد الملک بن مروان نے، مصعب بن زبیر نے، عبد الملک بن مروان نے جب مصعب کا سر آیا تو اس وقت بوڑھے نے ہنسنا شروع کر دیا. تو عبد الملک بن مروان نے پوچھا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جس تخت پہ بیٹھا ہے یہاں پر ابن زیاد تک قدموں میں حسین کا سر، اس کے بعد امیر مختار ہے، اس کے قدموں میں ابن زیاد کا سر، پھر ابن زیاد کے قدموں میں مصعب کا سر ہے، مختار کا سر ہے، پھر مصعب ابن زبیر کے قدموں میں امیر مختار کا سر ہے،
اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کس کی باری ہے. اتنا وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے دارالعمارہ کو گرا دیا اور اس کے بعد دارالعمارہ آج تک تعمیر نہیں ہوا. وہ نشان وہاں موجود ہے. یہ کمال ہے اس کوفے کے شکل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے میں وقت زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ, کل اور مختصر کر دوں گا, لیکن جس میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے نالائق شاگرد کا کمال کیا ہوتا ہے, اسے جب مختصر کرنے کو تو اسپیڈ بڑھا دیتا. مختصر کر نہیں سکتا, میری کیفیت اس طرح ہے کہ میں مختصر تو نہیں کر سکتا لیکن اسپیڈ تیز کر دیتا ہوں. آپ بھی اگر تھوڑا میرا ساتھ دیں بزرگان محترم. اب جو یہ دارالعمارہ میں جا کے چھپ گیا تو وہاں سے خط لکھا, لیکن فطرت نہیں بدلتی. جب یہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ امیر مختار وہاں تھے تو وہاں سے نکلنے میں مدد دی تھی, کچھ مدد کی تھی امیر مختار کو, تو احسان جتایا اور احسان جتا کر لکھا کہ میں نے تمہیں وہاں مدد کی تھی, تمہیں اس احسان کا بدلہ مجھے دینا چاہیے. امیر مختار نے وہ خط ابراہیم بن مالک اشتر کو دیا. ابراہیم بن مالک اشتر کا اس کو چھوڑنا مناسب نہیں. جب اسے انکار ملا تو اب دوسرا خط لکھا تو وہ انتہائی ہمبل لینگویج میں کہ تو مالک سلطنت کوفہ ہے, تیرے درجات بلند, وہ جو درباریوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. جب خط آیا تو اب امیر مختار ہے تو علی کا ماننے والا نہیں. کہا ابراہیم میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا احسان لے کر اس دنیا سے جاؤں. دیکھیں کتنی معیار امیر مختار نے بنایا. کہا کہ اس کو میں رہا کرنا چاہتا ہوں. اس کو رہا کر دیا اور اس کو خود جا کر دروازے تک چھوڑ کے آئے, کوفے کی سرحد تک. پیسے اسے دے کے اسے رخصت کیا, لیکن اصل سے خطا نہیں, کم اصل سے وفا نہیں. وہ جانے کے بعد وہاں اس نے مصعب بن زبیر سے امداد مانگی اور پھر ایک لشکر تیار کیا. پھر ابراہیم بن مالک اشتر نے میدان میں اس کا سر قلم کر کے لا کے امیر مختار کے قدموں میں ڈھیر کیا. امیر مختار امیر مختار کوفے کا حاکم بنا. بزرگان محترم کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آج دارالعمارہ میں امیر مختار جب ممبر پہ آئے تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اگر دولت کی خواہش ہوتی, اقتدار کی خواہش ہوتی تو امیر مختار کو کیا کرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے وہ پالیسی اناؤنس کرتا کہ جو دشمن ہیں ان سے دوستی ہو جاتی, جو قریب ہیں دور ہیں ان کو قریب کریں. لیکن کیا جملہ تقریر پوری موجود ہے اور پورا خطبہ تاریخ میں موجود ہے. کھڑے ہو کر جب دربار میں پہنچے تو 11 افراد یا 13 افراد رسی میں بندھے ہوئے کھڑے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا امیر یہ وہ ہے جو تیرے خروج میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے, وہ ہیں. کہا ان کی رسیاں کھول, انہیں آزاد کر. اس کے بعد خطبہ دیا کہ میں اپنے دشمن کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن یاد رکھو حسین کا قاتل اگر زمین کی تہہ میں بھی چھپا ہوگا تو امیر مختار اسے معاف نہیں کرے گا. یہ پہلا خطبہ ہے امیر مختار. اور جس طرح کلرز کیا تھا بزرگان محترم کہ معیار بنایا امیر مختار نے. اس کے بعد میں نے ابھی پہلے پوری کابینہ اس طرح تیار کی. دیکھیے 17 مہینے کی کل حکومت ہے امیر مختار. کم سے کم جو تعداد ہے علامہ نقل صاحب نے جو لکھی وہ 1,00,000 کچھ ہزار ہے, ورنہ 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ کے بھی چیزیں ہیں. اس میں بڑی تفصیلی گفتگو کی. لوگوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ کیسے قتل کر سکتا ہے. انہوں نے پھر ترتیب بتائی ہے کہ شام کے لشکر سے جو جنگ ہوئی ہے, آپس میں جو لوگ لڑے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک اس کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ لاکھوں میں تعداد ہے قتل حسین کو جو قتل کے. 17 مہینے کی حکومت ہے. 17 مہینے میں حکومت کا یہ عالم ہے کہ دشمنوں کے درمیان خزانہ خالی. امیر مختار کا معیار دیکھیے جو معیار بنایا. پہلے میں کیبنٹ اناؤنس کر دوں کہ انہوں نے کیبنٹ کیا بنائی. امیر مختار تخت حکومت میں بیٹھے. اب امیر مختار کا معیار دیکھیے ان شخصیتوں کو جن کے نام سے آپ آشنا ہے. حذیفہ یمانی کے بیٹے کو مدائن کا حاکم بنایا کہ تم وہاں جاؤ. حاکم مدائن کا بنایا. دیکھیے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب مدائن کا حاکم بنایا تو مدائن جائے بزرگان محترم, لیکن جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے وہ کسی نہ کسی کا سر کاٹ کر لے کر آ رہا ہے. عمر بن صاحب کو رے اور حمدان کا حاکم بنایا. عبداللہ کامل کو کوتوال شہر بنایا. ابراہیم بن مالک اشتر کو سپہ سالار لشکر بنایا. احمد بن شمید کو پیشوائے لشکر بنایا. تو یہ سب باتیں سنتے جائیے گا. محمد بن ربیعہ کو امیسی کا عہدہ دیا. لیکن 2 چیزیں ہیں, ایک بیت المال ہے اور ایک خزانہ ہے, وزارت خزانہ. کمال دیکھیے میرے مختار کی اس حقارت سے اس کی اوقات 2 ٹکے کی کر دی کہ خزانہ اپنے غلام خیر کے حوالے کیا اور جو بیت المال اور قطامہ کے حوالے کیا کہ جیسی چیزیں تم اس کے حوالے کرو. یعنی حوث جسے کہتے ہیں دولت کی حوث ہے, غلام کے حوالے کر دیا کہ میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسے آدمی کو وزیر پر رکھا جائے جو کسی صاحب منصب کو
جس دولت کو مولا کائنات نے ٹھکرایا ہو اس کا ماننے والا اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پوری کیبنٹ تیار کی. اب مجھے براہ راست گفتگو کرنی ہے, اب جا کے پڑھ لیجیے گا کتابوں میں. دیکھیے جو وزیر خزانہ ہے اس کا کام خزانے کا. ابھی جنگ کر کے حاکم بنا ہے, بالکل ٹیکنیکل مسئلہ ہے. امیر مختار کا جذبہ دیکھیے, خزانہ خالی ہوتا ہے, ظاہر بات ہے خزانہ خالی ہے, جنگ کی ہے, دشمن حاکم تھا, جو حالات کوفے کے تھے. لیکن اس خالی خزانے میں امیر مختار نے ایک آفر کی. شاعر اس کا نام ہے ابو الخلیق, ایک شاعر ہے, وہ گرفتار ہو کر آیا. کل انشاءاللہ جب قتال پڑھوں گا تو اس کا ذکر تفصیل سے آ جائے گا. اب وہ گرفتار ہو کر آیا تو اس نے کہا امیر میں تو شاعر تھا, میں تو شعر کہتا, میرا تو کوئی تعلق نہیں, مجھے پیسے دیتے تو میں شعر کہتا. کہ پیسے دے کر لکھوانا آج کی روایت نہیں, پہلے کی روایت ہے کہ میرا شعر. اب امیر مختار کا کمال دیکھیے, کہتے اچھا تو شعر کہہ لیتے نا, یہ فن تجھے آتا ہے, تو بیات کا کام ہے. کیا کہا کہ میں ابراہیم بن مالک اشتر سے کہا کہ اس کو ایک آرام جگہ جگہ پہ رکھو, اور آفر دیکھیے کیسی کی ہے. کہا کہ اگر تو ایک شعر محبت علی میں کہہ لے, وہ جو جس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے شعر, کہ اگر ایک شعر تو محبت علی میں کہہ دے تو میں تیری جان بخش دوں گا. مختار نے بتایا ہے, ارے جب مختار ایک شعر کے بدلے جان بخش سکتا ہے تو اللہ نہیں بخش سکتا؟ بزرگان کہا کہ ایک شعر تو کہے گا, اس کے بعد آفر سنیے اور اس کا تجزیہ کیجیے. کہا اس کے بعد تو جتنے شعر کہے گا, اگر زرخیز شاعر ہے تو اس کا کیا بھروسہ کہ ایک رات میں بہت سے بہت ہمارے شہر کے مشہور شاعر ہیں جو دو 300 شعر رات میں کہہ جاتے ہیں. سانس لینے کی رفتار اتنی نہیں ہے جتنی ان کی شعر کہنے کی رفتار. تب دیکھ رزق تو موجود ہے نا, لیکن کیا کہا کہ تو جتنے شعر کہے گا اس کے بدلے تجھے سونا تول کر میں دوں گا اس بیت المال سے. یہ آفر کر کے اس وہ جو خزانہ خالی ہے امیر مختار نے آفر کی, لیکن جا کے اطمینان سے سو گئے. صبح جب آئے تو جسے جاگنا چاہیے تھا پریشانی میں وہ تو گہری نیند سو گیا, اور جسے 2-3 شعر کہہ کے سو جانا چاہیے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی, قلم کان پہ رکھا ہوا, کانپ رہا. پوچھا کہاں کہ ابو الخلیق تو نے شعر کہا. کہا امیر ساری رات کوشش کی لیکن علی کی محبت میں ایک شعر نہیں کہہ سکا. اس وقت امیر نے کہا میں جانتا تھا, میں نے یوں ہی تجھے آفر نہیں کی, وہ علی کی محبت میں وہ شعر کہے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. تو اس سے خالی ہے, اس لیے میں نے یہ آفر کی تھی. اور وہ اصول بنایا. اور دوسرا کرائٹیریا کیا, میں نے کل انشاءاللہ کل سے قتال میں نے 3 دن مانگے ہیں, بہت تشنگی رہ جاتی ہے. ایک عوام میں مجلس پڑھ رہا تھا, امیر مختار کا تھوڑا تذکرہ آ گیا تو 70 برس کے بزرگ سے اللہ کو عمر خضر عطا فرمائے. جب میں نے قتال پڑھا اترا تو سینے سے لگایا گیا بیٹا دیکھو جب تم نے تلوار رکھی ہی تھی قاتل حسین کی گردن پہ تو تھوڑی دیر چلنے دیتے, سکون مل رہا. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرائٹیریا کیا بنایا امیر. اچھا امیر مختار کا کمال کیا, یہ جو آپ تک واقعات پہنچتے ہیں نا کہ واقعہ کربلا میں کس حد تک ظلم ہوا, 2 جگہ یہ چیزیں ریکارڈ ہوئی. ایک وہ جو کربلا سے لوگ پلٹے ہیں اور یزید کے دربار میں گئے ہیں تو وہاں انعام کے لالچ میں جس نے ایک نیزہ مارا ہے اس نے بتایا میں نے 10 نیزے مارے, بڑا چڑھا کر بیان کیا. تو میکسیمم ظلم کی انتہا وہاں ریکارڈ ہوئی. پھر جب امیر مختار دیکھیں, امیر مختار نے ہر ایک سے اسٹیٹمنٹ لی ہے, حوصلہ دیکھیے امیر مختار, ہر ایک سے پوچھا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا ہے, اس ظلم کو برداشت کیا ہے پورے دربار والوں نے. اس کے بعد اس کے منہ سے جب کہلوایا ہے وہ منیمم وہ تھا موت کے خوف سے کم ظلم جو لوگوں نے بتایا. ان دونوں کے درمیان واقعات سے کربلا کے تمام مظالم کو ریکارڈ پس تمام مجھے اس شخص کا تذکرہ کرنا ہے. امیر مختار اس امام کے لبوں پر مسکراہٹ لایا جسے یہ سجاد کہتے ہیں. حوصلہ دیکھیے, 40 سال تک جو گلیوں بازاروں میں حسین کو یاد کر کے روتا تھا, خون کیا ہوتا تھا. حوصلہ دیکھیے مجھے کہا. جب یزید نے حملہ کروایا ہے نا, حسین نے نمیر کو بھیجا ہے کہ جا کے مکے پر چڑھائی کرو اور وہاں آگ اور آہن سے مکے کی دیواروں کو پر حملہ کیا گیا ہے. وہ جا رہا تھا کہ راستے میں یزید کے فنار ہونے کی خبر آئی.
लश्कर तितर बितर हो गया। हसीन बिन नमीर घबरा कर भागा कि यहाँ से बाहर निकला। सैयद सज्जाद कहीं जा रहे थे, खैमा लगाया, उसने खैमा देखा, रोशनी देखी, वहां पहुंच गया। सैयद सज्जाद ने इस्तकबाल किया, एक बेहतरीन खैमा तैयार किया। अजीब जुमला बोला, क्या तू मुसाफिर है, आराम कर ले। उसको बेहतरीन खाना और पानी मुहैया किया। रात को उसे ख्याल आया कि गालिबन सैयद सज्जाद ने मुझे पहचाना, ऐसा ना हो कि सुबह मुझे पहचान ले तो मुझे कत्ल कर दे। रात की तन्हाई में पिछले पहर निकला, अभी घोड़े पे बैठा था, किसी से पीछे से आवाज आई, क्या मुसाफिर जाना चाहता है तो कुछ पानी और गजा साथ ले जा। अब ये जुमला कहा ना तो घोड़े से उतर आया, क्या फरज़ंद रसूल, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अजीब जवाब दिया इमाम, क्या कहा है, मेरा अकबर ऐसा नहीं कि मैं तुझे बस फर्क ये है करबला में हम तेरे मेहमान थे, यहाँ तू हमारा मेहमान। इस दर्द का अंदाजा किया है ना, एक दर्द सैयद सज्जाद के सीने में था ना, मिनहाल ये बताओ हुरमुला गिरफ्तार हुआ है नहीं, लेकिन जब ये कहोगे ना कि मेरा अकबर ऐसा नहीं कि मैं तुझे भूल जाऊं, सैयद सज्जाद के ज़हन में क्या क्या ख्याल आया होगा। खैमे का पर्दा उठता था, अकबर रुखसत लेकर खैमे से बाहर निकलते थे, कोई बीबी दामन पकड़ लेती थी, गश से आंखें खोली, कहा भैया क्या मुझसे मिल के नहीं जाओ। अली अकबर से मिले, अली अकबर बाहर निकले। हमारे उलमाए कराम शहादत पूरी नहीं पढ़ते, रुखसत अली अकबर पढ़ते, शहादत क्यों नहीं पढ़ते। एक बहुत बड़े हमारे मुज्तहिद, हमारे मसलक के, उन्होंने रोज़े इमाम हुसैन में हज़रत अली अकबर की शहादत पढ़ी, आयतुल्लाह मेहदी भाई। अब उन्होंने शहादत पढ़ी, बहुत गिरिया हुआ, जाके घर में सो गए। रात को दरवाजे में ख्वाब क्या देखा कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, एक सियाह पोश बीबी खड़ी है। कहा मेहदी तुमने आज अली अकबर की शहादत पढ़ी है ना। हाँ शहजादी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। क्या गलती नहीं हुई, आइंदा ना पढ़ना, इसलिए कि जब तुमने पढ़ी है ना कि पर्ची निकाली मेरा हुसैन अभी तक बेहोश। हमारे रुखसत अली अकबर किस तरह पढ़ते थे। ऐसे सज्जाद के ज़माने से वो बीमार खैमे में दाखिल हुए, जब इमाम हुसैन के सामने आए ना अली अकबर, कहा बाबा मुझे इजाजत दे। जमीन पे बैठे हुए हुसैन ने अली अकबर के चेहरे की तरफ देखा, कहा बेटा तुम्हें इजाजत दे। अरे जब मैं नाना को याद करता था तो मैं तुम्हें देखता था, चेहरे की ज़ियारत करता। सूरत और सीरत में तुम मेरे नाना के शबी हो, शबी अकबर कहते थे। लेकिन हुसैन ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? जानते हैं ना कि सब शहीद हो जाएंगे, लेकिन एक रास्ता निकाला। कहा बेटा तुम हो बेटे हमारे, लेकिन तुम्हें पाला ज़ैनब। जाओ अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत लेकर आओ। अली अकबर जानते थे कि फूफी इतनी आसानी से इजाजत नहीं देगी। खैमे में आए, फूफी नमाज पढ़ रही थी, अली अकबर खामोशी से बैठ गए। इधर खामोशी से बैठे, शहजादी ने नमाज तमाम की, अली अकबर ने मुंह से कुछ नहीं कहा, अपना सर ज़ैनब के सामने पे रख दिया। शहजादी भूल गई ये करबला है या मदीना है, बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। भूल गई ये करबला है या मदीना है, मदीना याद आया, बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। बचपन की अदा है, जब कंघी उंगलियों से करने लगी ना, उस पल अली अकबर ने सवाल किया, फूफी अम्मा आप जानती है ना जब भी कोई मसला हुआ आपसे पूछा। हाँ बेटा। कहा फूफी अम्मा आज एक मसला है। कहा बेटा ये कौन सा वक्त है? कहा फूफी अम्मा ने इससे पहले ये वक्त कभी आया, इसके बाद ये वक्त आएगा। कहा पूछो बेटा। जमीन पे बैठी थी शहजादी, दानू पे अली अकबर का सर है। अली अकबर ने लेटे लेटे पूछा, फूफी अम्मा ये बता दीजिए आपका मर्तबा ज्यादा है या मेरी दादी फातिमा का मर्तबा? एक दफा ज़ैनब लड़स में रह गई, खड़ी हो गई। कहा बेटा अली अकबर ये कहा पूछ रहे हो? कहा वो कायनात की शहजादी, कहा मैं उनकी कनीज, बस
تھے. آوازیں آ رہی تھی کہ علی کا پوتا لڑ رہا ہے, خیبر شکن کا پوتا لڑ رہا ہے. کہ کوئی ایک بیمار نے غشی سے آنکھیں کھولی, فضا میرے خیمے کا پردہ اٹھا دو. مانی سبتین نے سرائت کو نکلا. اب جو حملہ کرتے دیکھتے ایک چہرے کا رنگ بدلا. اب پھوپھی اماں میرے قریب آ جائے. میں لیلا کو قریب بلایا, کہا میں نے سنا ہے مائیں جب سروں سے چادر اتار کے دعا کرتی ہے دعائیں قبول ہو جائے. پھوپھی اماں دعا کیجئے میرے اکبر خیریت سے. بیویوں نے سر سے ردا اتاری. میں لیلا نے دعا کی, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, ہمیں ہمارا اکبر ملا دے. دعا اکبر خیمے میں داخل ہوئے, بیمار سے گلے مل کر روئے. بیمار غشی پہ گیا. اب جو حسین نے دیکھا کیا منزل ہے بزرگان گرامی, جب آپ کا بیٹا کوئی منزل کامیابی کی طے کرے آپ کا دل